بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ضلهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبیلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، اب بے وقوف کہیں گے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ کیونکہ یہ تبدیلی انہیں ناگوار تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہیں اور ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے، لہذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین، منافقین اور یہودی تینوں کے بارے میں ہو سکتی ہے کیونکہ قبلہ کی تبدیلی پر طعن و تشنیع کرنے میں سب شریک تھے۔ اس آیت مبارکہ میں غیب کی خبر بھی ہے کہ پہلے سے فرما دیا گیا کہ بیوقوف اور جاہل لوگ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے، چنانچہ ویسا ہی واقع ہوا کہ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ السفہاء من الناس، بیوقوف لوگ۔ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے کیونکہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں آپ کا لقب ذوالقبلتین یعنی دو قبلوں والا ہونا بھی ذکر فرمایا تھا، اور قبلہ کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام خبر دیتے آئے، تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کے بجائے اس پر اعتراض کرنا حماقت ہے، اس لیے انہیں بیوقوف کہا گیا۔ جیسے کوئی دھوپ کے روشن ہونے کو سورج طلوع ہونے کی دلیل بنانے کی بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے تو اسے بیوقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ اس آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر اعتراضات کرنے والوں کو بیوقوف کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور ان پر بے جا اعتراضات کرے وہ احمق اور بیوقوف ہے، اگرچہ دنیوی کاموں میں وہ کتنا ہی چالاک ہو۔ آج کل بھی ایسے بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے، چنانچہ موجودہ دور میں بھی مسلمان کہلا کر شراب، سود، پردے، حیا، اسلامی نظامی وراثت اور حدود اسلامی پر اعتراضات کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق بے وقوف ہیں۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔
اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا۔ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تم فرما دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے۔ قبلہ پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا کہ انہیں کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ بندے کا کام فرما برداری کرنا ہے۔ گویا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دو ہم مشرق اور مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ جدھر منہ کرنے کا ہمیں حکم فرمائے ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، یعنی اے مسلمانوں جس طرح ہم نے ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت زمانہ کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے آگے یعنی افضل ہے۔ افضل کے لیے وسط کا لفظ استعمال کیا گیا، اور عربی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کے مسلمان کی گواہی مومن کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔ نیز اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کی برائی بیان کی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہ ہو، اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے؟ تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے دریافت فرمایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی،
اس بات پر انبیاء کرام علیہ السلام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہیں، چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے کہ امت محمدیہ کو کیا معلوم، یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے۔ چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت فرمایا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ عرض کریں کہ یا رب عز و جل، تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، اس کے ذریعے سے ہم قطعی و یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا جائے گا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ تمام گواہیاں امت کے صالحین اور اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہیں اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے جا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کریں گے اور نہ وہ گواہ ہوں گے۔ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے لیے رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے گناہ معلوم ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی حقیقت، اعمال، نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں۔ ایسا ہی کلام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بھی ذکر کیا ہے۔ یاد رہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو ان کی امت کے اعمال پر مطالعہ کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکیں، اور چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سب امتوں کو عام ہوگی، اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قطعی اور حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، اور جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں مقبول ہے۔ لہذا حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلا صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل اور مناقب، یا غیر موجود لوگوں جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا بعد والوں کے لیے جیسے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے لیے جو کچھ فرمایا، ان سب کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ، تاکہ وہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کی ایک یہ حکمت ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن اور کافر میں فرق اور امتیاز ہو جائے کہ کون حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلہ کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے، منافقین نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیے، جبکہ پختہ ایمان والے اسلام پر قائم رہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گراں ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کو کامل الایمان لوگوں نے تو بڑی خوش دلی سے قبول کیا، لیکن منافقوں پر یہ تبدیلی بڑی گراں گزری۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا
منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ مرض بڑی شدت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حکم معلوم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آواز وہیں دبا دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہو یا اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ قبلہ کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے چند اعتراضات کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وفات پائی ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی، تو ان کے رشتہ داروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں ہوئی یا نہ ہوئی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی نمازیں ضائع نہیں ہوئی، ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تھیں انہیں صحیح قرار دیا گیا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئی وہ بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تھی، اور اب جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں یہ بھی اطاعت رسول میں پڑھتے ہیں، لہذا ان سب کی نمازیں درست ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور کوئی اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ بھی مردود ہے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور کوئی اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھے وہ بھی مردود ہے۔ اصل الاصول چیز تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اسی کو فرمایا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ، تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملے فرائض فروغ ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے کہ قرآن میں اسے ایمان فرمایا گیا، کیونکہ اسے ادا کرنے اور با جماعت پڑھنا کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی نشانی نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا اور نماز کے تمام ارکان اور شرائط اس کے وقت اور سنتوں کے ساتھ اس پر مداومت کی تو وہ کامل مومن ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو
اپنا منہ اس کی طرف کر لو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر اور غرور میں مبتلا ہو گئے، اور یوں کہنے لگے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضا الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو گویا ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاع سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تابع فرمان تھے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی، مگر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی ہے۔ ان میں سے جس کا انکار ہوگا تو وہ قرآن عظیم کا انکار ہے۔ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں
وما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ حدیث روز محشر میں ہے رب عز و جل اولین اور آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نیز جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض کی گئی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے بدر اور حنین میں فرشتے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، پلسرات سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میری دل کی دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، اور فرماتا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور اے مسلمانوں جب تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کر لو، یعنی اے مسلمانوں تم زمین کے جس حصے میں ہو اور وہاں نماز پڑھنے لگو تو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ آیت میں مسلمانوں کے قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے یہاں نماز میں استقبال قبلہ سے متعلق چند مسائل ہم ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ نمبر 2، جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلا چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں۔ اور جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ کعبہ کی جہت کی طرف منہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو۔ نمبر 4، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو بتا دے، نہ وہاں مسجد محرابیں ہوں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا نکلے تو ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے قبلے کی سمت معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ وہ سوچے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کر کے اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت کے تیسرے حصے کا مطالعہ کریں۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ ضرور جانتے ہیں کہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی قبلے کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھیریں گے، اور ان کے انبیاء علیہ السلام نے بشارتوں کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔